اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 95 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ معاذ اللہ اپنے والد سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، قسم بخدا آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ والد پیغمبر بھی ہیں، لیکن قریبی بیٹے پہچان نہ سکے، ان کو معرفت نصیب نہیں ہے۔ تو اگر معرفت نصیب نہ ہو تو چاہے قریبی کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اور اگر سلمان فارس کے رہنے والے ان کو معرفت مل جائے تو وہ سلمان منا اہل البیت کے تحت اہل بیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ضل کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں۔ ضلال کا جو لفظ استعمال ہوا، اور ضلال کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے، یعنی کھو جانے کے بارے میں بھی ہے، یعنی آپ اس کی محبت میں اتنا گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں۔ سیاق آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توقع کے مطابق خوشبو یوسف علیہ السلام کی خبر کو خبط پر محمول کیا گیا ہے، اور لفظ ضلال سے ان کی مراد واضح ہے کہ ان کے نزدیک حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو موقف رکھتے ہیں وہ مبنی برحق نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ جو رویہ رکھنا چاہیے اس میں راہ راست اختیار نہیں کی گئی، اور صرف ایک دو بچوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی ان کا قدر شناس نہ تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر تدبر و تفکر کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورہ مبارک صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل سے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں نزول قرآن کا ہدف اس کی آیات میں تفکر و تدبر کرنا ذکر ہوا ہے۔ تدبر کا مطلب آیات کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں سوچ و بچار کرنا ہے کہ جن کی طرف یہ آیات اشارہ کر رہی ہیں۔ ایسی تلاوت کے جس میں آیات کو تدبر کے ساتھ قرأت نہ کیا گیا ہو تو یہ تلاوت زیادہ ثواب کا باعث نہیں بنتی۔ جس شخص نے قرآن کی فقط تلاوت پر اکتفا کیا اور قرآن میں تدبر نہ کیا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے سونے اور چاندی کے خزانے کو پا کر فقط اسے گننے یا دیکھنے پر اکتفا کیا، لیکن اس میں سے کوئی چیز استعمال نہ کر سکا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 24 میں قرآنی آیات میں تدبر نہ کرنے کا سبب دلوں پر تالے پڑنا اور غفلت بتایا گیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان قرآن کریم تجوید و خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن تلاوت کے اصلی ہدف یعنی تدبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث امام علی علیہ السلام ہے کہ قرآن میں کوئی خیر فائدہ نہیں کہ جس میں غور و فکر نہ ہو، یعنی قرآن کو پڑھا جائے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ اب میں آپ کو کچھ کھانے کے آداب بیان کرتا ہوں، اور یہ دسترخوان کے 12 اہم اصول ہیں۔ لازم ہے کہ ہر مسلمان ان اصولوں کو جان لے۔ اس میں سے 4 واجب، 4 مستحب اور 4 کا تعلق ادب سے ہے، اور یہ 12 اصول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بتائے ہیں، جو کتاب عوالم میں موجود ہیں، جلد 11 صفحہ 269 پر۔ 4 واجب اصول یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کی معرفت رکھنا، یعنی یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی نعمتوں پر راضی ہونا۔ نمبر 3 کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 4 اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 4 مستحب ہیں:
نمبر 1 ہر کھانے سے پہلے وضو کرنا، نمبر 2 بائیں جانب بیٹھنا، نمبر 3 بیٹھ کر کھانا کھانا، نمبر 4 3 انگلیوں سے کھانا۔ وہ 4 اصول جن کا تعلق ادب سے ہے: نمبر 1 جو کچھ سامنے ہو اس میں سے کھائے، نمبر 2 چھوٹے نوالے لے، نمبر 3 کھانے کو اچھی طرح چبائے اور اچھی طرح نرم کر کے کھائے، اور نمبر 4 کھانا کھانے کے دوران کم سے کم دوسروں کے چہرے کی جانب نہ دیکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔